الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج پھر ایک ایسی ویڈیو آپ کے لیے لائے ہیں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ اس لیے اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور خاص کر ایسے لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں جو لوگ اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرنے لگتی ہے، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، میں اس کی شکایت بھی کرنا ناپسند کرتی ہوں، یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، عورت، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس طرح سے اس عورت نے 3 بار اسی بات کو دہرایا، اور تینوں ہی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ پیارے دوستوں، وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، امیر المؤمنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دیتا، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، جیسے تم نے اس بات کو سمجھا ہے ویسے ہی تم اس بات کا فیصلہ بھی کر دو۔ اس کے بعد دوستو، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا شوہر جب حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ تو یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ کس چیز کی شکایت کر رہی ہے، کھانے کے بارے میں یا پھر پینے کے بارے میں؟ تو یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی، بات کچھ اور ہی ہے۔ اس کے بعد دوستو، اس کی بیوی نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قاضی، اس کی دانش بڑی پختہ ہے، میرے دوست کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے۔ اے کعب، اب تم ہی فیصلہ کر دو، یہ نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، عورتوں کے معاملات میں میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کا بستر اور اس میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جو کہ سورہ بقرہ، آل عمران، آل نساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف میں نازل ہوا، جس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی۔ اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت کعب نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اور ہر عقل مند کے لیے 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں اسے تم اپنا حق ادا کر دو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے تیرے لیے 2 3 اور 4 حلال کی ہیں، تو تمہارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں جو تم ان میں جتنی چاہے اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا، چوتھے دن یا پھر چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد اس عورت کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، امیر المؤمنین، اب سے یہ غلطی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے علم پر فخر کروں یا اس معاملے پر ان لوگوں کو سمجھانے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔
ایک آپ میرے بھائی جاؤ، میں نے آج سے تمہیں بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے اب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں، جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کی کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے۔ اس عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک التجا کی کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بھجوا دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر آپ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میری بیٹی، آپ بغیر کسی شرم و لحاظ سے مجھے یہ بتائیے کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نیچی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینوں تک صبر کر سکتی ہے، اس کے بعد اس کے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ فرمان جاری کیا کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے واپس بلوا لیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں ایک دن رات کو پہرے داری کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے۔ وہ عورت کچھ اس طرح سے اشعار پڑھ رہی تھی جس کے سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پر گئے اور مجبور ہو گئے کہ اس کے گھر پر جائیں۔ آپ نے اس کے گھر پر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور کافی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ عورت اس کی جدائی میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ پیارے دوستو، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کا رونا دیکھا اور اس کے اشعار کو سنا تو آپ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک بنا شوہر کے رہ سکتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے 3 سے 4 مہینے تک دور رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فرمان جاری کر دیا اور فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے گھر آنے کی چھٹی دی جائے تاکہ وہ فوجی گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ پیارے دوستو، اس کا حوالہ ہے تاریخ الخلیفہ پیج نمبر 146۔ تو پیارے دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے۔ خاص کر کے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے دور پردیس میں رہتے ہیں، کسی اور ملک میں رہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ملکوں میں پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، جن کی بیویاں ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان کے بستر کو چھوڑ کر کہیں اور بیزی رہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔